بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم چند صحابہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے وقوع پذیر ہونے والے چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہماری باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اس کو چاہے سچ مان لینا، لیکن اگر تم یہ سنو کہ کسی شخص کی خصلت و جبلت بدل گئی ہے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو شخص جس خصلت و جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کا ہو کر رہے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے 3 آسان نبوی نسخے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے پاک رزق کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو یہ بات بہت سے لوگوں میں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ جھگڑالو آدمی کا حال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی قوم راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے بعد اسی وقت گمراہی کا شکار ہوئی جب اس کو جھگڑنے کی عادت ہو گئی۔ اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کفار اس بات کو آپ کے سامنے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ در حقیقت وہ قوم جھگڑالو ہے۔ ایک بدعت کی ایجاد سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، پھر وہ قیامت تک واپس نہیں آتی۔ حضرت غزیف بن حارث سمانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی قوم جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس جیسی کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے، پس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جماعت اپنے دین میں کوئی بدعت نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت ان سے چھین لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ دعوت کے بارے میں ایک عجیب مضمون۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دیکھو لوگ تمہارے تابع ہیں، یعنی میرے بعد لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے طریقے پر چلیں گے، اور اطراف عالم سے کتنے ہی لوگ دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، پس جب وہ آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کو دینی علم کی تعلیم دینا۔ دل سے علم کیسے نکل جاتا ہے؟ حضرت سفیان تابعی سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی، عالم اور تورات وغیرہ کے علوم پر گہری نظر رکھنے والے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ارباب علم کون ہے؟ حضرت کعب نے جواب دیا، وہ لوگ جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، یعنی عالم با عمل ہی کو ارباب علم میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا وہ کون سی چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم کی برکت و ہیبت اور علم کے نور کو نکال دیتی ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، طمع اور لالچ۔ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے بدترین شخص وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔
گناہگار ذمہ دار کے فیصلے اسلام کو ڈھا دیتے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدید تابعی فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو کہ کیا چیز اسلام کی امارت کو ڈھا دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا، عالم کا پسندنا، یعنی اس کا گناہ اور خطا میں مبتلا ہو جانا، منافق کا کتاب اللہ کے ذریعہ جھگڑا کرنا اور گمراہ قائدین کا احکام صادر کرنا اسلام کو ڈھا دیتی ہے۔ جنت میں بہت محل بنانے کا ایک بہترین نبوی نسخہ۔ حضرت سعید بن مسیب بطری کے ارسال نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سورہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے، اور جو شخص اس کو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اس کی وجہ سے 2 محل بنائے جاتے ہیں، اور جو شخص اس کو 30 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائے جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام سے یہ بشارت سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم جنت میں اپنے بہت زیادہ محل بنائیں گے، یعنی جب اس سورت کو پڑھنے کی یہ برکت ہے اور اس کا یہ ثواب ہے تو ہم اس سورت کو پڑھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے بہت زیادہ محل بنے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فراخ ہے، یعنی اس سورت کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے، لہٰذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ۔